اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ آیت نمبر 45 اور 46 کو ہم نے اکٹھا لیا ہے۔ اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ البتہ بہت بھاری ہے مگر سوائے خشوع کرنے والوں کے۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں رب کریم کا سلسلہ کرام جو تھا وہ بنی اسرائیل کے علماء سے، اور بلکہ بنی اسرائیل کے صرف علماء سے ہی نہیں بلکہ رب کریم کا یہ خطاب ہر مبلغ، ہر واعظ، ہر داعی کے لیے ہے کہ دعوت حق کی تبلیغ میں اپنے آپ کو جہاں جمائے رکھو وہاں اپنے آپ کو بھی باعمل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور اپنی پوری توجہ اس چیز پر جمائے رکھو، اور اس راستے میں تمہارے لیے معاون جو چیزیں ثابت ہوں گی رب کریم اس کا ذکر آیت نمبر 45 میں فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو اس راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو باعمل ہونے کے لیے، آگے سے آگے بڑھانے کے لیے یہ دو چیزیں تمہاری معاون ثابت ہوں گی۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک صبر اور دوسری نماز۔ صبر کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل حالت میں جزع اور فضا نہ کرنا اور خاموشی سے تکالیف کو برداشت کر لینا۔ صبر کی یقیناً یہ بھی ایک قسم صحیح ہے۔ یہاں خطاب بنی اسرائیل سے اور ہر داعی اور مبلغ اور واعظ سے ہے، تو یہاں اختیاری صبر کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی مرضی سے انسان اللہ کی راہ میں حق کی خاطر دنیاوی مفاد کو قربان کر کے حق کی قبولیت کے راہ میں اپنے آپ کو جمائے رکھے۔ کس اختیاری صبر کی بات ہو رہی ہے؟ کہ حق کی تبلیغ کے راستے میں دنیاوی مفاد کو قربان کر کے حق کی قبولیت کی راہ میں اپنے آپ کو جمائے رکھے، اور نماز کے ذریعے اپنے آپ کو اس ہستی سے جوڑے رکھے جس کی رضا کے لیے وہ حق کے راستے پر چل رہا ہے اور تکالیف برداشت کر رہا ہے۔ یہ دو ذرائع ہیں مقصد حاصل کرنے کے لیے، صبر اور نماز۔ پریشانی اور مصیبت کی حالت میں صبر اور نماز کو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ پریشانی اور مصیبت کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنی عادت بنا لو۔ پریشانی اور مصیبت کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنی عادت بنا لو، اس لیے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہوگی اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہوگی پریشانیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور اللہ کی راہ میں آگے سے آگے بڑھنے کا انسان کے اندر ہمت، حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب رات کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں اللہ کے حضور وہ مصروف رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون
पढ़ कर रास्ते से एक तरफ हट कर ऊँट बिठाकर नमाज शुरू कर दी। बहुत लंबी नमाज अदा करते रहे। फिर अपनी सवारी की तरफ जाते हुए इस आयत को पढ़ा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। गर्ज इन दोनों चीज़ों सब्र और नमाज से अल्लाह ताला की रहमत इंसान को मुयस्सर आती है। सब्र किसे कहते हैं? हदीस मुबारक के अल्फाज में हम देखते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक औरत पर गुज़र हुआ जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, अल्लाह से डरो और सब्र करो। इसने कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें मुझ जैसी मुसीबत तो नहीं पेश आई। वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जानती थी। बाद में उसे लोगों ने बताया कि वो तो नबी हैं। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। दरवाजे पर कोई दरबान ना था। वो अंदर जाकर कहने लगी, मैंने आपको पहचाना ना था, मैं सब्र करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो सदमे की पहली चोट पर किया जाता है। यानी सब्र उस वक्त करना चाहिए जब सदमा शुरू होता है। सही बुखारी। तो अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ मुआविन साबित होगी, रब करीम फरमा रहा है कि वो नमाज और सब्र है। हदीस नबवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी नमाजें तुम्हारी दीनदारी का पैमाना है। जितनी तुम्हारी नमाजें बाकायदा और हसीन होंगी, इतना ही तुम्हारा दीन पुख्ता होगा। इसी कदर तुम में सब्र और साबित कदमी आती जाएगी। दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं। नमाज के लिए अपने आप को साबित कदम रखना और मुश्किल हालात में और अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को मुश्किलात के बावजूद हक के रास्ते की तबलीग में अपने आप को जमाए रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन रब करीम फरमा रहा है कि उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 46 में, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। नमाज और सब्र मुश्किल है मगर खुशू करने वालों के लिए नहीं है। और रब करीम ने खुद वजाहत फरमा दी कि खुशू करने वाले कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के आगे खड़े होने, उसे मिलने और उसके सामने जवाबदेह होने का यकीन होता है। जो मरने के बाद अल्लाह से मिलने और उसके आगे जवाबदही का यकीन रखते हैं, उनके लिए नमाज की अदायगी मुश्किल नहीं है। बल्कि अगर कोई नमाज छूट जाए या नमाज में ताख़ीर हो जाए तो उनकी तबीयत ग्रांबार हो जाती है। जब तक नमाज अदा ना कर लें उन्हें चैन नहीं आता। और जो लोग रोज़े आखिरत का यकीन नहीं रखते, उनके लिए नमाज मुश्किल और मुसीबत उन्हें मालूम होती है। यहाँ ज़न गुमान या ख्याल के मानों में नहीं है, बल्कि यहाँ ज़न यकीन और धुन के मानों में है। जिसे ये यकीन हो और हर वक्त ये धुन हो, हर वक्त का उसके जहन में यही ख्याल हो, यही ध्यान हो कि रोज़े महशर उसे अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है और अपने हर अमल को अल्लाह के सामने उसके साथ उसका हर अमल अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। यही बात इस आयत में है कि इंसान हर वक्त ये ख्याल दिल में रखे कि इंसान हर वक्त ये ख्याल दिल में रख कर ज़िंदगी गुजारे कि कभी न कभी इसकी मुलाकात उसके रब से होनी है। खुशू हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। खुशू का मादा जो है वो खा शीन आइन के से है और इसके मानी होते हैं पस्त करना, नीचा कर लेना। निगाह का नीचा कर लेना भी खुशू है। दिल में रहब यानी अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर होना भी खुशू है। जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हुए और नमाज पढ़ते हुए अपने आप को अल्लाह के दरबार में पस्त करके और निगाहें नीची करके और दिल में अल्लाह का खौफ रख के अल्लाह के हजूर हाजिर होते हैं नमाज के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खुशू अता करता है। हर काम इस नियत से करना कि ये काम करके मैंने अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो यकीनन वो कामयाब लोग हैं। सूरत
سورۃ رحمان میں رب کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ان کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ سورۃ الحاقہ میں رب کریم نے فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یہ کہیں گے کہ میں نے زندگی میں ہر لمحہ یہ گمان رکھا کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور میرا حساب اور میرا اعمال نامہ جو ہے مجھے اپنے رب کے سامنے ملنا ہے۔ اس خیال کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو وہ جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ نعمتوں کی یاد دہانی کب کروائی جاتی ہے؟ جب نعمتوں کی قدر دانی کا احساس پیدا کروانا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی بارش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت کی نعمت سے نوازا، انہیں ذہانت، علم، حکمت اور حکومت، یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے کر انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل میں اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم کو نہیں دی گئی تھیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نبوت اور ملوکیت اکٹھی عطا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملوکیت اور نبوت اکٹھی عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وہ تھی کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہ دی گئی، اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی، اللہ تبارک تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، رسالت اور ملوکیت اکٹھی عطا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی دیگر تمام قوموں کی ہدایت کے عہدے پر مامور کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور رب کریم نے انہیں یہ اہلیت بھی دی اور انہیں علم بھی دیا اور انہیں ذہانت بھی دی۔ یہی بات رب کریم نے سورۃ دخان کے آیت نمبر 32 میں فرمائی ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں اپنے علم کی بنا پر ہم نے انہیں جہان والوں پر چن لیا۔ رب کریم یقیناً علیم و حکیم ہے، وہ ایسے ہی کسی کو تمام نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ رب اہلیت دیکھتا ہے۔ رب جانتا تھا کہ رب نے انہیں اہلیت، علم، ذہانت دی، مگر ان نعمتوں کا ان پر الٹ اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، حق کی سربلندی کے راستے میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے، اللہ کے حضور ان کا وہ سرنگوں ہو جاتے، وہ تقوی اختیار کرتے، مگر وہ از راہ تکبر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ چیز ان کے عقیدوں میں راسخ ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے صرف دنیا بنانے ہی کا کام لیا، دنیا پرست نکلے، اور دنیا پرستی میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات تک میں تحریف کر دی۔ آج جو تورات ہے اس میں آخرت کا ذکر، آج ان کے پاس جو تورات ہے اس میں آخرت کا ذکر بہت کم رہ گیا ہے۔ جو بھی بات ہے وہ دنیا ہی کی بات اب ان کے مد نظر باقی رہ گئی ہے، اور عقیدہ آخرت کا بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ یہی بات رب کریم آیت نمبر 48 میں فرما رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی کے بھی کچھ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ یا بدلہ، اور ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں رب کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ان کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آنا تھا۔ ان کے جھوٹے بھروسوں اور من گھڑت تکبر نے انہیں دین سے غافل اور گناہوں میں مبتلا کر دیا، اور یہ دنیا پرستی میں لگ گئے۔ اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ رب کریم فوراً ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما رہا ہے، اور رب کریم نے ان چار ذرائع کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں کسی بھی مجرم کی رہائی کے لیے ہمیں دنیا میں رائج نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش آئے، کوئی جرم سرزد ہو جائے، تو ہمیں دنیا میں یہ چار طریقے نظر آتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی دوسرا انسان اس کے معاون ثابت ہو کر اس کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی سفارش جو ہے وہ کام آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ دے کر وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی مدد اس کو پہنچ جاتی ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ دنیا میں کسی مجرم کی رہائی کے لیے جو چار طریقے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہاں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یعنی رب کریم عقیدہ آخرت کو صحیح طور پر یہاں واضح فرما رہا ہے کہ یوم آخرت کا دن وہ ہے جس میں ہر شخص کو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر شخص کو وہ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ رب کریم جیسے قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، بلکہ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہوگی، قرابتیں کٹ جائیں گی، جاہ و حشم جاتا رہے گا، محبتیں فنا ہو جائیں گی، رشوتیں کٹ جائیں گی، اور شفاعتیں مٹ جائیں گی۔ تو بنی اسرائیل کے جو عقیدہ آخرت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کی اصلاح کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اصل میں یہ عقیدہ جو ہے یہ یہود سے چلا آ رہا تھا، اور نصارہ میں بھی یہ پختہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ باطل کو رد فرما کے آخرت کے بارے میں اس آیت میں صحیح عقیدہ آخرت، اس کا تصور اور اس کا یقین صحیح کر کے انسان کے اعمال کو صحیح رخ پر متعین کرنے کے لیے رب کریم ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں بہت برے عذاب کی، وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب اس آیت میں اور اس سے اگلی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر اور ان احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ ذکر ہم یہاں دیکھیں گے کہ واقعات کی صورت میں ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں انہیں پیش آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جب مصر میں آباد ہو گئے تھے تو 400 برس میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ پھر انقلاب کے بعد وہاں کی مقامی آبادی یعنی مصر کے مقامی لوگ جو تھے وہ حکمران بن گئے، جن کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے والی آبادی سے فرعونیوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر ان کی آبادی اسی طرح بڑھتی رہی
تو بنی اسرائیل کی اقلیت ایک دن اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ اپنی غالب اکثریت کی بنا پر کوئی نہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بنی اسرائیل میں نسل کشی کا ظالمانہ فیصلہ کیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے لگے۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو احتیاطی تدبیر کے طور پر اس نے حکم دیا کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لونڈیاں بنیں۔ اس وقت کی مصری ذہنیت سے یہ کوئی بعید بھی نہ تھا۔ تو رب کریم واقعات کی صورت میں انہیں یاد دلا رہا ہے کہ کس قدر تنگی اور مظلومیت کی حالت میں تمہاری زندگی گزر رہی تھی، کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر کے کتنا کرب اور دکھ والا عذاب والی زندگی تھی تمہارے لیے۔ رب کریم فرما رہا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب دیکھیے، ظلم تو سامنے فرعون کی طرف سے ہو رہا تھا، ظلم کرنے والا فرعون نظر آ رہا تھا، لیکن رب فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارا رب آزما رہا تھا۔ جب یہ یقین انسان کے دل میں آ جائے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی مجھے آزمائش میں ڈالے، جو بھی آزماتا ہے پیچھے میرا رب ہوتا ہے۔ جب انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کے اندر غصہ اور مایوسی اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، مگر جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی کیا مجال کہ یہ میرے ساتھ یہ کرے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کی طرف سے آزمائش ہے، تو جب آزمائش رب کی طرف سے ہے اور رب تو میرا رب ہے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے ظاہری نقصان، لیکن اس میں میرا حقیقی فائدہ میرے رب کی طرف سے ضرور ہوگا، کیونکہ رب رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ جو ہمیں نقصان لگ رہا ہوتا ہے اس کے پردے میں بھی بہت سی مصلحتیں، بہت سے فائدے اور آنے والے دنوں کی بہت سی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب کوئی آزمائش آئے تو سامنے اس کو نہ دیکھیں جو آزمائش کا سبب تمہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دیکھیں گا، اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں کہ میرے رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے، تو پھر وہ مشکل نہیں لگے گی۔ اور یقیناً مصیبت اور نعمت دونوں میں رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ مصیبت میں صبر و استقامت کی آزمائش ہوتی ہے اور نعمت میں شکر و سپاس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو بھی ان دونوں آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں چیزوں میں تمہاری آزمائش تھی۔ قتل اولاد میں قتل اولاد کی مصیبت میں آزمائش تھی تمہارے صبر و استقامت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نجات دلائی۔ اور نعمت فرعون کی غلامی سے آزمائش جو تھی وہ نعمت کی آزمائش تھی کہ تم کس حد تک شکر کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہو، اور اللہ کے اس دیے ہوئے انعام سے اللہ کا کس قدر شکر گزار قوم بنتے ہو۔ آیت نمبر 50 ہے ہمارے پاس، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا یہاں ذکر جو ہے واقعات کی صورت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے کس طرح تمہیں فرعون کی غلامی اور ذلت والی زندگی سے نجات دی، اور اس کے لیے کیا معجزہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر فرعونیوں کے مظالم بڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی،
وہ فرعون کے دربار میں آیا، اس نے فرعون کو دعوت حق دی مگر فرعون نہ مانا، اور مدتوں اسی طرح وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا۔ فرعون انہیں سمجھاتا رہا، دین حق کی دعوت دیتا رہا، مگر وہ نہ مانا، اور نہ ہی اس کا بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ کم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو جاؤ۔ صبح ہوئی تو فرعون لشکر جرار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی عصا سے سمندر میں ضرب لگاؤ۔ سمندر کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ معجزہ تھا میرے رب کی طرف سے، درمیان میں سے راستہ نمودار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی منہ زور لہریں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑوں کی صورت میں ساکت و جامد کھڑی ہو گئیں۔ درمیان میں سے خشکی کا راستہ رب کریم نے بنا دیا، جس پر چل کر بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر آرام سے پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب عین درمیان میں پہنچے تو رب کریم کے حکم سے لہروں میں جنبش ہوئی اور چشم زدن میں لہریں آپس میں مل گئیں، پانی آپس میں ملا اور فرعون کا پورا لشکر فرعون سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ سارا منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سارا منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس طرح ان واقعات کی صورت میں رب کریم بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے اپنے ایک ایک انعامات احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 50 یہ ہے، اور آیت نمبر 51 میں رب کریم ایک اور واقعے کا ذکر فرماتا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تو پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم تھے ظالم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، آیت نمبر 52 اور 53 کو ساتھ ہم لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی، اس گناہ، اس قصور کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں مزید واقعات کا ذکر فرما رہا ہے کہ فرعون کی غرقابی کے بعد اس کثیر تعداد کو، کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ کی یہ تعداد تھی، رب کریم نے اس کثیر تعداد کو وادی سینا میں آباد کیا۔ اب نئی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت اور تعلیم کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا اور اس کے بعد 10 راتیں بڑھا دیں، تو یہاں اکٹھا 40 راتوں کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب کیا۔ تو حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ ان کو ہدایت اور تعلیم کے لیے انہیں ایک کتاب دی جائے جس پر یہ عمل پیرا ہو کر بے راہ روی سے بچ جائیں۔ جب 30 راتیں گزر گئیں اور انہوں نے یہ سوچا، قوم نے پیچھے سے یہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیر ہو گئی ہے، ان سے صبر نہ ہو سکا، اور یہ قوم شروع ہی سے ناشکری قوم ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ مرد موسیٰ کہاں گیا، اٹھو ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مگر سامری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور زیورات سے ایک بچھڑا بنا کر انہیں کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ عرصہ دراز سے یہ بنی اسرائیل مصر کے لوگوں کے ساتھ رہتے آئے تھے،
مصر کے لوگ جو تھے وہ گائے، بیل اور بلی کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن رب کے اتنے احسانات اور واضح معجزات دیکھنے کے باوجود ان کے اندر سے جانور پرستی یعنی شرک کے جراثیم ختم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتنے احسانات اور فرعون کی اتنی ذلت اور غلامی والی زندگی اور شرک والی زندگی سے رب کریم نے تمہیں بچا کر نکالا، لیکن اس کے باوجود تم پھر شرک جلی کے مرتکب ہو گئے۔ آیت نمبر 52 میں رب کریم فرماتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بڑے گناہ پر تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا، تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن رب کریم نے فرما رہا ہے کہ ثم عفونا عنکم، اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کا معاملہ کیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آیت نمبر 53 میں رب کریم نے فرمایا اور ہم نے تمہیں کتاب تورات عطا کی۔ کتاب سے یہاں مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جس کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا، باطل سرنگوں ہوا اور شرمندہ ہوا۔ رب کریم کے یہ تمام احسانات بنی اسرائیل پر جو ہیں، رب کریم واقعات کی صورت میں ایک ایک کر کے انہیں گنوا رہا ہے